بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے کچھ تھوڑی سی مختصر سی ذہن میں کچھ بات آ گئی وہ عرض کر کے انشاءاللہ میں دعا کروں۔ آپ لوگ پہلے ہی سے بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب بہت زیادہ دیر بیٹھانا مناسب محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ روزے کا بھی مہینہ ہے اور قرآن پاک کا بھی مہینہ ہے، ماہ سیام بھی ہے اور ماہ قرآن بھی۔ اس مہینے کی ایک خاص عبادت جیسے روزہ ہے، ایسے ہی خاص عبادت قرآن پاک کی تلاوت ہے، اور یہ قرآن پاک کا تراویح میں سننا ہے۔ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا ایک نقشہ بیان کیا ہے کہ قیامت میں حالت ایسی ہوگی کہ ہر انسان ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ کوئی کسی سے ملنا نہیں چاہے گا، وہاں ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو بس اپنی پڑی ہوگی کہ میرا کیسے معاملہ حل ہو جائے اور میں جنت میں پہنچ جاؤں۔ کیوں کوئی انسان ایک دوسرے سے ملنا نہیں چاہے گا؟ دو وجہ سے۔ ایک وجہ تو یہ ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو کھول دے۔ دنیا میں تو معاملہ ڈھکا چھپا رہتا ہے، قیامت میں سب کھول دیں۔ ہر انسان کے کام پورے واضح ظاہر ہوں گے اور سب کے سامنے ہوں گے، انہوں نے یہ کیا، یہ کیا، سب کو پتا ہوگا۔ دنیا میں اگر کسی نے کسی کے خلاف کوئی سازش رچی، کوئی منصوبہ بنایا کسی کو پریشان کرنے کا، تکلیف پہنچانے کا، لیکن وہ نہیں پہنچا سکا، کامیاب نہیں ہو سکا اپنے منصوبے میں، منصوبہ اس نے بنایا، پلاننگ بنائی جن کے ساتھ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو یہاں دنیا میں تو چونکہ اگر منصوبہ کامیاب نہیں ہوا تو سامنے والے کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک سگے بھائی نے دوسرے بھائی کے خلاف بنایا ہو لیکن کامیاب نہیں ہو سکا، تو بھائی کو پتہ ہی نہیں چلے گا انہوں نے میرے خلاف کیا کیا کیا۔ لیکن قیامت میں سب ظاہر ہو جائے گا، وہاں جا کر پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں ان لوگوں نے میرے خلاف یہ سازشیں رچی تھی۔ تو اور وہاں تو حق دلایا جائے گا سب کو ایک دوسرے کا، تو انسان اس لیے بھاگے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا کوئی حق نکل آئے میرے اوپر اور یہ مجھ سے مطالبہ کرنے لگے، تو کوئی کسی سے نہیں ملے گا، سب ایک دوسرے سے بھاگے اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی حق کا مطالبہ کرے۔ اور کون صاف ستھری زندگی گزارتا ہے؟ ہم لوگوں میں ہر شخص اپنے دل کا حال جانتا ہے، کیا کیا کرتے ہیں۔ اور دوسرے اس لیے بھاگے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے تعلق ہے، سگے بھائی ہیں، بیٹے ہیں، بیوی ہے، ماں باپ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کسی نیکی کا مطالبہ کر دیں۔ وہاں خود اپنے لالے پڑے ہوں گے کہ ہم جنت پہنچ پائیں گے کہ نہیں، وہاں کسی ایک نیکی کو انسان کسی دوسرے کو نہیں دے گا، تو اس لیے لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی نیکی کا مطالبہ کر دے اور نیکی دینا پڑ جائے، کوئی کسی سے نہیں ملے گا۔ ایسے نفسا نفسی کے ماحول میں، ایسے حالت میں جب کوئی کسی کے کام آنے والا نہ ہو اور پریشانی کا حال ہو اور وہ آخری مرحلہ ہو، لاسٹ سٹیج، فائنل، کامیاب یا ناکام اس کا فیصلہ ہونے والا ہو، ایسے موقع پر اگر کوئی بہت طاقتور، بہت پاورفل اور بہت حیثیت رکھنے والا کوئی انسان آ جائے اور یہ کہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، پریشان نہ ہو، ہم تمہاری گواہی دے دیں گے، تو آپ سوچئے کہ وہاں انسان کو کتنا سکون مل جائے گا، کتنی راحت ہو جائے گی۔ قیامت کے دن روزہ اور قرآن پاک یہ انسان کے حق میں گواہی دے گی۔ روزہ یہ کہے گا کہ اے اللہ، میری وجہ سے یہ پورے دن بھوکا پیاسا رہا، گرمی کی شدت تھی، اس کو کام بھی کرنا پڑتا تھا، جاتا بھی تھا، دھوپ بھی بہت تیز تھی، لیکن یہ سب کو برداشت کر کے اس نے پورے مہینے مجھے رکھا، آپ آج کے دن اس کی بخشش فرما دیں۔
اللہ تعالیٰ روزے کی اس سفارش کو قبول فرمائیں گے اور انسان کی بخشش فرمائیں گے۔ آپ سوچیں کتنا خوشی کا موقع ہوگا کہ جب روزہ جو اتنی عظیم عبادت ہے وہ سفارش کرنے والا اور وہ گواہی دینے کے لیے گواہ بن کر انسان کے پاس آ جائے۔ دوسرا گواہ قرآن پاک آ جائے گا، قرآن کہے گا پریشان نہ ہو، دن بھر تم نے روزہ رکھا اور رات میں اس کے بعد کھڑے ہو کر قرآن پاک تراویح میں سنا، تھکے ہوئے تھے، سب کچھ تھا، جی چاہ رہا تھا کہ تھوڑی دیر آرام کریں، لیکن اتنی شدت کی گرمی کے باوجود پورا قرآن پاک سنا تراویح میں، تو آج ہم تمہارے حق میں گواہی دیں گے، قرآن گواہی دے گا۔ تو یہ دو گواہ ہمارے تیار ہو رہے ہیں رمضان المبارک میں، روزہ اور قرآن پاک، جو قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دیں گے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان گواہوں کو کتنا طاقتور بنا سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ روزہ، یہ اتنا قیمتی مہینہ ملا ہے اس میں بھی روزہ نہیں رکھتے، ذرا سی عذر کی وجہ سے بس چھوڑ دیتے ہیں۔ عورتیں تو ماشاءاللہ رکھ لیتی ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے، لیکن بہت سے گھرانوں میں پتہ چلا مرد رکھتے ہی نہیں ہیں روزہ۔ یہ بہت ہی زیادہ یعنی انسان کی محرومی کی بات ہے، بہت بڑی محرومی کی بات ہے کہ رمضان المبارک جیسے مہینے میں انسان روزہ نہ رکھے، بہت محرومی کی بات ہے۔ اور اس سے زیادہ محرومی کی بات، اس سے زیادہ بے شرمی کی بات تو یہ ہے کہ انسان روزہ نہ رکھ کر سڑکوں میں کھاتا پیتا پھرے، اس سے بڑی محرومی کی بات، بے شرمی کی بات ہے۔ ایک تو روزہ نہیں رکھا، دوسرے روزے کا احترام بھی نہیں، رمضان کا احترام بھی نہیں، ہوٹل میں کھا رہے ہیں، بریانی کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، مسالہ کھا رہے ہیں، اور سب کے سامنے یعنی دوسروں کو بھی دکھا رہے ہیں کہ ہم روزے سے۔ تو ہم اپنے اس گواہ کو طاقتور بنائیں، پابندی سے روزہ رکھیں۔ آج دیکھیں 9 رمضان ہو گئے، اب چند دن اور باقی رہے، بہت جلدی گزر جائیں گے، جیسے کتنے جلدی چلے گا 9 رمضان، پتہ ہی نہیں چلا، ایسے ہی پورا چلا جائے گا۔ تو یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے قیامت کے دن اپنے گواہ بنانے کا۔ تو ہم کیا کریں؟ آپ ویڈیو تو نہیں بنا رہے ہیں، آڈیو ریکارڈ کرنا ہے، ریکارڈ کرنا، ویڈیو مت بنائیں۔ میری تصویر آپ کے موبائل میں آ جائے گی، اس سے کوئی فائدہ ہو تو رکھ لیجیے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسرا جو گواہ تیار ہو رہے ہیں وہ کیا؟ قرآن پاک۔ اب قرآن پاک کا معاملہ یہ ہے، بس آپ حضرات کی توجہ دلانے کے لیے عرض کر دیں، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ دیکھیے یہ جو طریقہ ہم لوگوں نے بنا لیا ہے نا، 8 رمضان 9 رمضان اس میں قرآن سن لینا اور بس پھر آگے پیچھے ہو جانا، یعنی پھر قرآن کیا تراویح بھی چھوٹ جاتی، اور تراویح کیا عشاء کی نماز بھی چلی جاتی۔ قرآن پاک پورے مہینے سننا چاہیے، پورے مہینے کی عبادت ہے یہ جو چند دن میں رواج ہوتا جا رہا ہے قرآن پاک سننے کا، حافظ صاحب تو مجبور ہوتے ہیں ان کو سنانا ہے، اور لوگ زیادہ دن سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر 10 دن میں سنو گے ہم 10 دن میں سنا دیں گے۔ لیکن حافظوں کو آرام زیادہ دن سنانے میں ہوتی ہے، اور سننے والوں کو بھی اس میں راحت ہے۔ اگر 27 دن 27ویں شب میں قرآن ہو رہا ہے، 1.25 پارے روزانہ ہوئے چند دن، اس کے بعد پھر 1 پارا، آرام سے راحت کے ساتھ قرآن پڑھنے والا بھی اچھی طرح سے قرآن پڑھے گا اور سننے والے بھی اچھی طرح سے سنیں گے۔ ورنہ زیادہ دن میں ہوتا کیا ہے، نہ پڑھنے اس لیے کہ اس کو بھی فکر ہوتی ہے کہ جلدی ختم کرنا ہے، دیر ہو گئی تو پیچھے سے لوگ کہیں گے یار اتنی دیر لگا دی آپ نے، تو اسپیڈ سے پڑھنا پڑتا ہے، ہوائی جہاز بن جاتے ہیں لوگ اتنی اسپیڈ سے، بسا اوقات سمجھ میں بھی نہیں آتے حروف کیا پڑھے جا رہے ہیں۔ تو جلدی پڑھنے کے بڑے نقصانات ہیں۔ ایک تو کم دن کی جو تراویح ہو جاتی ہے ختم قرآن، اس میں اسپیڈ سے پڑھتا ہے، اس میں الفاظ کٹتے ہیں، حروف کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے، قرآن پاک ناقص ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے جلدی جو لوگ قرآن سن لیتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ اب تو ہم نے قرآن تو ایک ہو ہی گیا ہے، چلو کہیں بھی پڑھ لیں گے، یا اپنی یہ کام کر لیں آ کر گھر میں پڑھ لیں گے۔ اور 20 رکعت تراویح پڑھنا اکیلے یہ آسان نہیں ہے، جماعت کے ساتھ تو جماعت کی برکت سے ایک ساتھ آرام سے 20 رکعت پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن آپ سوچیں ہم اکیلے پڑھیں گے تو پھر خود تجربہ کر لیجئے کتنے دن ہوتی ہے، کتنی چھوٹ جاتی ہے۔ اس لیے اس کا مزاج بنائے کہ ہم پورے مہینے کی تراویح ہر مسجد میں
کم سے کم مساجد میں تو یہ رواج ہو کہ 27 سے پہلے قرآن نہیں، 27ویں شب میں قرآن ہو بس. سارے لوگ، کسی کو بہت جلدی، کسی کو عذر ہے، کو سفر کرنا ہے، اس کو جانا رہتا ہے، سفر میں جانا رہتا ہے، ایسی مجبوری کے لیے کوئی جلدی کہیں انتظام کر لے، 8 دن میں 10 دن میں، اور قرآن سن کر چلا جائے سفر میں. یہ مجبوری کی حالت ہے. یا کسی کو قرآن پاک زیادہ سننے کا شوق ہے، وہ سوچتا ہے کہ ہم 3 قرآن سنیں گے تراویح میں، 10 دن میں 3 مرتبہ وہ سنیں. اگر یہ 2 باتیں نہیں ہیں، نہ تو کہیں سفر کرنا ہے، نہ کوئی عذر ہے، نہ شوق ہے زیادہ سننے کا، بس ایسے ہی سن لیا کہ فری ہو جائیں گے پھر. ارے 1 ہی مہینے کی تو بات ہے، فری ہوگا کیا آپ؟ 1 مہینے کے بعد تو فری ہونا ہی ہے، پھر تو پورے سال چاہ کر بھی تراویح نہیں آئے. اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اس کا مزاج بنائیں. ابھی جن لوگوں نے یہ ان کے پیچھے پڑھی ہو تراویح، یہ ہمارے بہت محترم دوست ہیں، ان کے پیچھے جنہوں نے تراویح پڑھی ہے، آئندہ سال ارادہ کیجئے انشاءاللہ 27 شب تک پڑھیں گے، ارادہ کر لیجیے. اور اکثر جتنے لوگوں نے پڑھی، اکثریت کی تعداد وہ ہوگی جن کو کہیں جانا وانا نہیں، کوئی سفر نہیں، یہیں رہنا ہے. تو جب یہیں رہنا ہے، کہیں سفر نہیں ہے، تو پورے مہینے تراویح پڑھیں. ہمارے یہ قرآن اور صیام، روزہ، ان کو کیا کریں گے؟ طاقتور گواہ بنانا ہے. آپ جتنا طاقتور گواہ بنائیں گے، آخرت کے میدان میں آپ کے لیے، ہمارے لیے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا. اور اگر ہم نے ان کو کمزور بنا دیا، ناقص بنا دیا، تو جیسے ہی ہمارے حق میں گواہی دیں گے، ایسے ہی اگر ہم نے ان کا ادب نہیں کیا یا ان کے ساتھ کھلواڑ کیا، تو پھر میرے محترم بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارے خلاف بھی گواہی دیں گے. روزہ کہے گا کہ رمضان کا مہینہ تھا، سارے لوگ روزے سے تھے، اس کے پاس طاقت تھی، ہمت تھی، لیکن اس نے اس کے باوجود روزہ نہیں رکھا. اے اللہ، آج آپ اس کو اور سخت سزا دیجیے. قرآن کہے گا کہ اس نے پورے مہینے تراویح نہیں پڑھی، اتنا اہم مہینہ، اتنی اہم عبادت، اس نے قرآن کی تلاوت نہیں کی، جلدی جلدی سن لیا، نہ حروف صحیح سے سنے. اور بعض لوگوں کو دیکھا بیٹھے رہتے پیچھے، امام صاحب جو رکوع کرتے جلدی سے رکوع میں شریک ہو گئے، بیٹھے رہتے، مسالہ کھاتے رہتے. اور لمبی تراویح معقولی بازار میں ایک جگہ ہوتی تھی، 3 دن کی تراویح سنا، وہاں تو لوگ بریانی کھانے چلے. امام صاحب نے شروع کیا، وہ جا کے بریانی کھا رہے ہیں لوگ مختلف، اور جب امام نے رکوع کیا تو آ کر رکوع میں شریک. یہ کھلواڑ ہے قرآن سے. اللہ کا پاک، کس کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں تراویح؟ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اگر ہم سوچیں، تھوڑی دیر غور کریں، تو خود ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہمارا عمل اس لائق ہے ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکیں. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اپنے ان دونوں، یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے قیمتی، کہ ہم ان گواہوں کو، اب جنہوں نے پڑھ لیا، چلیے قرآن تو ہو گیا، لیکن اب ارادہ کریے کہ پورے 29، جب تک عید کا چاند نکلے گا نہیں، اس وقت تک پابندی سے مسجد میں آ کے تراویح پڑھیں. ارادہ کر رہے ہیں سب؟ مسجد میں آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی تراویح چھوٹے گی. ورنہ اگر آپ نے سوچا کہ چلو آج مارکیٹ میں خریداری کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، آ کے پڑھیں گے، تو پھر بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. آسان نہیں ہے. 37 رکعت ہوتی ہیں، 17 رکعت عشاء کی، 20 رکعت تراویح. آسان ہے؟ وہ تو جماعت کی برکت سے ایک ساتھ سب لوگ پڑھتے ہیں تو اس لیے آسان ہو جائے. اللہ نے قرآن میں روزے کے بارے میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر. یہ اسی لیے کہا کہ چونکہ سارے لوگ روزہ رکھتے رہے، تم بھی رکھو. ایک ساتھ جب کوئی مشقت کا کام ہوتا ہے نا، بہت سے لوگ کر رہے ہو تو سب کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور 1-2 لوگوں کو کرنا ہو تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے. تراویح آسان نہیں، مشقت کی چیز ہے. اس لیے ارادہ کریں انشاءاللہ کہ ہمارا قرآن مکمل ہوا ہے، تراویح مکمل نہیں. تراویح مکمل ہوگی عید کا چاند نظر آنے پر، اس دن تک تراویح پڑھنی. اور یہ ایسی عبادت ہے، دیکھیے بعض عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ سے اگر چھوٹ گئی، قضا ہو گئی، وقت نہیں ملا، تو اس کا بدل شریعت نے رکھا ہے. آپ قضا کر لیجئے. مثال کے طور پہ فرض نماز ہے، آپ کی چھوٹ گئی فرض نماز، تو شریعت نے اس کی قضا رکھ دی ہے کہ آپ بعد میں قضا کر لیجئے. لیکن بعض عبادات ایسی ہیں کہ ان کی کوئی قضا نہیں ہے، اگر چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی بس. آج کی تراویح اگر چھوٹ گئی، کسی کی نہیں پڑھا اس نے، اور کل کا دن آ گیا، تو اب قیامت تک آج کی تراویح وہ پڑھ نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کی قضا ہی نہیں ہے کوئی، بس گئی تو گئی. تو جو عبادات ایسی ہیں جن کی شریعت نے کوئی قضا نہیں رکھی، کوئی بدل نہیں رکھا ہے، ایسی عبادتوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے. یہ بہت اہم عبادات ہوتی ہیں، بس شریعت نے وہی ایک چانس دیا، ایک موقع دیا ہے، اسی وقت چاہو تو اس کو پڑھ لو، اس سے فائدہ اٹھا لو، نہیں تو مس ہو گیا تو مس ہو گیا چانس.
ختم۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں سب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ تراویح خوب اچھی طرح سے پڑھیں گے، قرآن پاک اچھا سنیں گے، اور آئندہ سال سے ارادہ بنائیے، رائے ہے ہماری، نہ فیصلہ ہے نہ حکم ہے، اور ذمہ داران بھی بیٹھے ہیں، مفتی صاحب بھی موجود ہیں، ارادہ بنائیے انشاءاللہ 27ویں شب میں قرآن پاک آرام سے پڑھیے، خوب اچھی طرح سے پڑھیے، سنانے والا بھی اچھی طرح سنائے، سننے والے بھی مزے سے سنیں۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، علیک توکلت وانت رب العرش العظیم، علیک توکلت وانت رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، علیک توکلت وانت رب العرش العظیم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، اپنے فضل کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے، اپنے فضل کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب آپ کے گھر میں جمع ہیں، آپ کا پاک کلام پڑھا گیا ہے، سنا اور سنایا گیا ہے۔ اے اللہ یقیناً اس کا جیسا حق تھا وہ ادا نہ ہوا ہوگا۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم ناقص ہیں، ہمارے تمام اعمال کمزور ہوتے ہیں، تمام عبادتیں ناقص ہوتی ہیں۔ اے اللہ ہماری ان ناقص عبادتوں کو کامل بنا کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، کامل بنا کر قبول فرما لیجئے۔ جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہوں اے بار الہٰ انہیں معاف فرما دیجئے، انہیں معاف فرما دیجئے۔ اور اے اللہ زندگی کی آخری سانس تک جن حافظ صاحب نے تراویح میں قرآن مکمل کیا ہے، اے اللہ زندگی کی آخری سانس تک اپنے پاک کلام سے وابستہ رکھیے، اپنے پاک کلام سے وابستہ رکھیے، اپنے پاک کلام سے وابستہ رکھیے، اور ہم سب کو اے اللہ قرآن پاک کی سچی محبت نصیب فرمائیے، قرآن پاک کی سچی محبت نصیب فرمائیے، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ آپ نے یہ مبارک مہینہ ہم سب کو اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ کتنے لوگ تھے جو گزشتہ رمضان میں موجود تھے، ہمارے درمیان تھے، اچھے کھاتے پیتے تھے، اندازہ بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی چلے جائیں گے، لیکن اے اللہ وہ آج اس رمضان میں ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ اے میرے مالک ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ آئندہ سال یہ مبارک مہینہ کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا۔ اے اللہ آپ نے یہ موقع عطا فرمایا ہے، ہمیں اس موقع کی اور اس ماہ مبارک کی خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ زندگی کے بہت سے رمضان گزر گئے، آپ نے یہ مہینہ عطا فرمایا ہے نیک بننے کے لیے، تقوی مل جانے کے لیے، متقی بن جانے کے لیے، اپنی رحمتوں میں سرابور کر دینے کے لیے۔ اے اللہ زندگی کے بہت سے رمضان گزر گئے، نیک نہیں بن سکے، تقوی نہیں حاصل ہو سکا، عبادتوں کا سرور حاصل نہیں ہو سکا۔ اے اللہ دل جیسے تھے ویسے ہی ہے۔ اے میرے مالک اے اللہ اس رمضان کو ہم سب کی تبدیلی کا رمضان بنا دیجئے، اے اللہ اس رمضان کو ہم سب کی تبدیلی کا رمضان بنا دیجئے۔ اے میرے مالک ہم سب کو محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا ہے جو اس ماہ مبارک میں بھی محروم ہو جائے وہ بہت بڑا محروم القسمت ہے، وہ بہت بڑا شقی اور بدبخت ہے۔ اے اللہ ہم سب کو ایسی شقاوت اور بدبختی سے محفوظ فرمائیے، اس ماہ مبارک میں محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، آپ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہے۔ اے اللہ ہم سب کو بھی اس سے مستفیض فرمائیے، ہم سب کو بھی مستفیض فرمائیے۔ دلوں کی گندگیوں کو دور فرما دیجئے مالک، دلوں کی گندگیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ ختم قرآن کی برکت سے ہم سب کو بدل دیجئے، نیک بنا دیجئے، اپنا بنا لیجئے، اپنا بنا لیجئے۔ اے اللہ دنیا والے تو کہتے ہیں یہ اللہ کو مانتے ہیں، یہ اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، یہ قرآن کو مانتے ہیں۔ اے اللہ ایک بار آپ بھی کہہ دیجئے
کہ ہاں یہ مجھ کو مانتے ہیں۔ اے اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے خالق ہیں، آپ ہی ہمارے مالک ہیں۔ اے اللہ ہمارا کوئی رب نہیں آپ کے سوا، کوئی خالق نہیں آپ کے سوا، کوئی مالک نہیں آپ کے سوا، کوئی مالک نہیں آپ کے سوا۔ اے اللہ آپ ہی ہماری تمام ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ اے اللہ آپ ہی نے ہمیں اتنا اچھا جسم عطا فرمایا، اتنا اچھا جسم عطا فرمایا، اچھا مکان عطا فرمایا، بہت سی نعمتیں عطا فرمائی۔ اے اللہ، اے اللہ اپنی محبت بھی نصیب فرما دیجئے، اپنی محبت بھی نصیب فرما دیجئے، اپنا قرب نصیب فرما دیجئے، اپنے سے دور نہ کیجئے، اپنے سے دور نہ کیجئے۔ زندگی کا بڑا حصہ اے اللہ آپ سے دور رہتے رہتے گزر گیا۔ اے اللہ، اے اللہ اپنا قرب نصیب فرما دیجئے، اپنا خاص تعلق نصیب فرما دیجئے، اپنا خاص تعلق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ اس مجمع میں چھوٹے معصوم بچے بھی ہیں، چھوٹے معصوم بچے بھی ہیں۔ اے اللہ حافظ قرآن بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جن کی سفید داڑھیوں پر آپ کو ترس آتا ہے۔ اے اللہ ان چھوٹے معصوم بچوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، سفید داڑھی والی بزرگوں کا واسطہ، اے اللہ حافظ قرآن کے ان کے قرآن کا واسطہ، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ معافی کا قلم میں اللہ ہمارے گناہوں پر پھیر دیجئے۔ اے اللہ آپ نے معافی ہم سب کے لیے بنائی ہے، مغفرت کے خزانے آپ نے ہمارے لیے بنائے ہیں۔ اے اللہ آپ کے کسی کام کے نہیں یہ مغفرت کے خزانے۔ ارے اللہ ہم جتنے بڑے سے بڑے گناہ کر لیں وہ گناہ آپ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اے اللہ ان تمام گناہوں کو جو آپ کا نقصان نہیں پہنچا سکتے اور آپ نے مغفرت ہمارے لیے بنائی ہے، اے اللہ معاف فرما کر ہم سب کو اپنی مغفرت عطا فرما دیجئے، مغفرت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنائیے، آخرت بھی بہتر بنائیے، دنیا بھی بہتر بنائیے، آخرت بھی بہتر بنائیے۔ اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی اے اللہ حفاظت فرمائیے۔ ظالموں کے ظلم سے اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ظالموں کے ظلم سے پوری امت کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، اے اللہ طرح طرح کے حالات اور پریشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، بے شک اے اللہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، ہمیں اپنی گندگیوں کا اقرار ہے۔ اے اللہ ہم بہت گندے ہیں، بہت گناہ گار ہیں۔ اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں لیکن آپ کے ہیں، آپ کا نام پڑھتے ہیں، آپ کے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کے محبوب کی امت ہیں۔ اے اللہ ہمیں بے سہارا نہ چھوڑیے، ہمیں بے سہارا نہ چھوڑیے۔ اے اللہ ظالموں کے ظلم سے پوری امت کی حفاظت فرمائیے، اچھے حکمراں نصیب فرمائیے، اچھے حکمراں نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ظالموں کو ظلم سے روک دیجئے، اور جن ظالموں کو آپ نے ان کی قسمت میں ہدایت نہیں لکھی، اے اللہ اس پورے ملک کو اور پوری دنیا کو ایسے ظالموں سے پاک اور صاف فرما دیجئے، پاک اور صاف فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کو آپ کے نام کا واسطہ آپ ان ظالموں سے بدلہ لے لیجئے، اے اللہ ان ظالموں سے بدلہ لے لیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو جب تک دنیا میں رکھیے ایمان اور اسلام کے ساتھ، اعضاء کی سلامتی کے ساتھ، اور جب آخری وقت آئے اکمل ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے، اکمل ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے۔ آخرت کی تمام منزلوں کو آسان فرما دیجئے، تمام منزلوں کو آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو اس ماہ مبارک کی خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ جتنے دن باقی رہ گئے ہیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، آخری دن تک اے اللہ تراویح کی توفیق عطا فرمائیے، اچھی طرح سے قرآن کے پڑھنے کی، تلاوت کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اور اے اللہ قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، اے اللہ ایسے موقع پر روزے اور قرآن کو ہم سب کے لیے گواہ بنا دیجیے گا، ہم سب کے لیے گواہ بنا دیجیے گا۔ اے اللہ ہم سب کے لیے گواہ بنا دیجیے گا، اور ان کی گواہی ہمارے حق میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما دیجیے گا، جنت الفردوس کا فیصلہ فرما دیجیے گا۔ اور اے اللہ جن گناہوں کی وجہ سے، جن کمیوں کی و کوتاہیوں کی وجہ سے یہ قرآن اور روزہ ہمارے خلاف گواہی دیں، اے اللہ ایسے گناہوں سے، ایسی کوتاہیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ
ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اے مالک جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اے اللہ مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا سلیقہ عطا فرما دیجیے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ مانگنے کا سلیقہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ نے تو بن مانگے اللہ عطا فرمایا ہے، اے اللہ بن مانگے عطا فرما دیجیے، بن مانگے عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے آخری اور پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، ختم قرآن پاک کی برکت سے اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔